آپ ثابت کریں۔ اس کی ڈھٹائی اپنے عروج پر تھی۔ مجھے یہ بات ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہ بات کہی کیوں؟ تم اور تمہارے بارے میں کیا کہا جائے؟ کوئی اچھی بات۔ تم ہمیں فون کر کے تنگ کر رہے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہارے بارے میں کوئی اچھی بات کریں۔ مجھے وہ واقعی پاگل لگا۔ پورا شہر چھوڑ کر اگر میں صرف آپ کے گھر ہی فون کر رہا ہوں تو یہ آپ لوگوں کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ہمیں اس اعزاز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اعزاز آپ کسی اور کو عطا کریں اور ہمیں بخش دیں۔ خیر، ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کی ہر بات مانوں۔ اس کا انداز برقرار تھا۔ تم نے ہمارا نمبر کہاں سے لیا ہے؟ مجھے ایک بار پھر خیال آیا۔ آخر یہ سوال کتنی بار پوچھیں گی آپ تنگ نہیں آتی ہر بار یہی بات پوچھ کر؟ اور تم نے ایک بار بھی اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ کیونکہ یہ اتنا اہم سوال نہیں ہے، اس نے کہا۔ مجھے احساس نہیں ہوا کہ میں اس سے فون پر غیر ارادی طور پر بہت لمبی گفتگو کرنے لگی تھی۔ بظاہر بے ضرر اور طویل گفتگو، بے معنی باتیں، بے مقصد تکرار۔ وہ بات کو طول دیتا جاتا اور میں لاشعوری طور پر اس کی باتیں سنتی اور ان کے جواب دیتی رہتی۔ اسے بات سے بات بنانے یا بڑھانے میں کمال حاصل تھا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باتوں کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے وہ میرے کالج سے آنے کے بعد دن میں کئی مرتبہ کال کیا کرتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ ایک مخصوص وقت کال کرنے لگا جب میں لاؤنج میں ہوتی اور زیادہ تر میں ہی فون اٹھایا کرتی۔ مجھے اس کی کالز جھنجھلا دیا کرتی تھی کیونکہ اس سے پہلے کبھی مجھے اس طرح کی کالز کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ نہ ہی میں نے کبھی اس طرح باقاعدگی سے کبھی کسی کی کال ریسیو کی تھی۔ مگر وہ شخص عجیب تھا۔ کمال درجے کی ڈھٹائی تھی اس میں اور اس کی حص مزاح بھی اتنی اعلیٰ تھی۔ میں اس کی جن باتوں کو سننے کے دوران اس سے ناراض ہوتی، بعد میں انہی باتوں کا خیال آنے پر مجھے کئی بار ہنسی آتی۔ تو پتہ نہیں واقعی اتنا احمق تھا یا صرف میرے سامنے احمق بن رہا تھا۔ مہر ذرا فون اٹھاؤ، امی نے کچن سے آواز دے کر لاؤنج میں بجتے فون کی طرف میری توجہ مبذول کروائی۔ میرے ذہن میں فوری طور پر اس کالر کا خیال آیا تھا کیونکہ وہ اسی وقت فون کرتا تھا، مگر میں نے سوچا آج اگر یہ وہ ہوا تو میں اسے ٹھیک ٹھیک سناؤں گی۔ ہیلو میمی، اس نے فون اٹھاتے ہی کہا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تم آخر میرا نام کیسے جانتے ہو؟ میں نے بالآخر اس سے وہ سوال کیا جو میں پہلے دن سے کرنا چاہتی تھی۔ نام؟ میں تو آپ کے کام بھی جانتا ہوں۔ وہ بے اختیار ہنسا۔ کیسے کام؟ میں کچھ الجھی۔ تم گریجویشن کر رہی ہو، اس نے ایک ہی جست میں آپ سے تم کا فاصلہ طے کیا تھا، مگر اس وقت میں نے اس پر غور نہیں کیا۔ مجھے تو اس بات نے پریشان کیا تھا کہ وہ یہ کیسے جانتا ہے کہ میں گریجویشن کر رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں نے بے اختیار کہا۔ مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ تم بہت عبادت گزار ہو۔ مائی گاڈ! دیکھا، وہ ایک بار پھر ہنسا۔ اور میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تم پردہ کرتی ہو۔ تم نے دیکھا ہے مجھے؟ ہاں۔ کہاں؟ تمہارے کالج۔ اب وہ کالج کا نام بتا رہا تھا۔ تم وہاں بھی پہنچ چکے ہو؟ میں نے بے ساختہ کہا۔ میں کہاں نہیں پہنچ چکا، اس نے مزے سے کہا اور پھر اسی سانس میں بولا۔ کیا میں نے تمہیں یہ بتایا کہ تم بہت خوبصورت ہو؟ نہیں، میں نے بے اختیار کہا۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ میں چند لمحے کچھ بول نہیں سکی اور اس سے پہلے کہ میرے حواس بحال ہوتے امی لاؤنج میں آ گئی تھیں۔ کس کا فون ہے؟ انہوں نے کہا۔ صوبیہ کا، میں بے اختیار ہکلائی۔ اچھا، مگر اب بس کرو، بہت دیر سے باتیں کر رہی ہو تم اس کے ساتھ، انہوں نے کہا۔ جی بس خدا حافظ کہہ دو اسے، امی نے مزید کہا۔ میں نے ریسیور دوبارہ کان سے لگایا، خدا حافظ، اور دھڑک سے ریسیور رکھ دیا۔ کچن میں برتن پڑے تھے، انہیں صاف کر دو، امی نے لاؤنج سے نکلتے نکلتے کہا۔ میں کر دیتی ہوں، میں نے کھڑا ہوتے ہوئے کہا، مگر اس وقت میرا ذہن کہیں اور تھا اور دل پتہ نہیں، وہ تو شاید کہیں تھا ہی نہیں۔